سے نوع بشر کے تاریخ رئیس ہے، انسان کو بیدار تو ہماری نیار مجیدی صاحب جو مرصع سلام اور قطعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے، چونکہ عالی جناب مولانا موصوف سے میں نے اجازت لے کے 4 مصرے صرف پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد مولانا جلوہ فروز منبر ہوں گے، ایک بآواز بلند نعرہ صلوات پیش کر دیں حضرت۔ سرکار عرض کیا ہے کہ ظلم کے رخ پر خوف طاری ہے، ظلم کے رخ پر خوف طاری ہے، کٹ گیا سر بیان جاری ہے۔ ظلم کے رخ پر خوف طاری ہے، کٹ گیا سر بیان جاری ہے، اور صبر سے ظلم کا تقابل کیا، ایک شہنشاہ ہے ایک بھکاری ہے، ایک شہنشاہ ہے ایک بھکاری ہے، ایک شہنشاہ ہے ایک بھکاری، ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔ عرض کیا ہے کہ کربلا ہے دل میں، کربلا ہے دل میں، دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھنا، کربلا ہے دل میں، دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھنا، 1 منٹ میں دھڑکنیں ہوں گی 72 دیکھنا، 1 منٹ میں دھڑکنیں ہوں گی 72 دیکھنا، اور مشکلیں ہرگز تمہارے پاس آ سکتی نہیں، یا علی کو 110 بار کہہ کر دیکھنا، یا علی کو 110 بار کہہ کر دیکھنا۔ تمام ارباب ملت، تمام محترم محلہ حضرات، تمام شیعان حیدر کرار ماتمدار جو پیچھے والے بھی تلوار بھیجے اور سب طرف تلوار بھیجے، خاموش نہ بیٹھیں، مسجد کا ہے، ضرورت بھی نہیں آئے تو آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے، سورۃ فاتحہ اور سورۃ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب کاظم علی خان صاحب کی روح پرفتوح کو ایصال فرما دیں۔ ایک باوال ہے بلند سلوات، نام سلوات بھیجیے، قدر محمد والے محمد۔ گزارش ہے مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہ کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات فاتحہ۔ اللہ
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين وذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل آتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون صلوات بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حورین سیاہ
جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہماری کتاب زندگی کے صفحات پر یا اہل بیت کی خوشیاں لکھیں یا اہل بیت کے غم لکھے۔ یہی وجہ ہے کہ 14 صدیوں کا سفر طے کرنے کے بعد بھی یہ قوم نہ بے راہ ہوئی نہ گمراہ ہوئی۔ وجہ یہ ہے کہ بے راہی اور گمراہی دو صورتوں میں پیدا ہوتی ہے، یا بے پناہ خوشی مل جائے تو انسان گمراہ ہوتا ہے، یا غیر معمولی غم مل جائیں تو انسان گمراہ ہوتا ہے۔ ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں خوشیاں نہ ملی ہوں، اور ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں غم نہ ملے ہوں، لیکن جب جب دنیا سے ملنے والے غموں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو محبت اہل بیت کی خوشی نے سہارا دے دیا، اور جب جب دنیا سے ملنے والے غموں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو غم کربلا نے بڑھ کے بازوؤں کو تھام لیا۔ اس طرح ہم صراط اعتدال پہ محو سفر رہے، نہ کل گمراہ تھے نہ آج گمراہ ہیں نہ کل گمراہ ہوں گے، اس لیے بھی کہ گمراہی ان قوموں کا مقدر ہے جو لاوارث ہوں، اور جس قوم کا وارث و مالک پردہ غیب میں موجود ہو۔ صلوات پڑھ لیں مل جل کے۔ ایک شاعر گزرے ہیں علامہ ریاض جرولی مرحوم، بڑے یادگار نوحے لکھے ہیں، بہت شاہکار قصیدے لکھے ہیں، ان کے مصرے یاد آ گئے ہیں آغاز سخن کے طور پر۔ فرماتے ہیں کہ درود زندہ ہے اپنا، سلام زندہ ہے، درود زندہ ہے اپنا، سلام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے، تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی، ہمیں ہے فخر ہمارا ایمان۔ صلوات بھیجیں باواز بلند، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو چونکہ مجلس ایک عاشق حسین غریب علیہ السلام کے اصال ثواب کی اور 40ویں کی ہے، لہذا چند لمحے اس پاک و پاکیزہ اور مقدس خانوادے کا ذکر
کہ تاکہ مرحوم و مغفور کے لیے ذریعہ بلندی درجات ہو اور ہم سب کے لیے توشہ آخرت ہو، کہ ان کے سوا نہ اس عالم میں کوئی پوچھنے والا ہے نہ اس عالم میں کوئی پوچھنے والا ہے۔ تو میں نے جن فقرات نورانیہ اور کلمات ربانیہ کی تلاوت کی ہے، اس میں خداوند عالم عجب انداز سے گفتگو فرما رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے بزرگوں سے خصوصی دعائیں چاہتا ہوں اور نوجوان ورق دل پر تحریر کریں کہ یہ کلام ربانی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ نہایت احتیاط سے ترجمہ کروں گا اور آپ سے دعائیں چاہوں گا۔ خدا کہہ رہا ہے اور اگر حق لوگوں کے خواہشات کی پیروی کر لیتا، اور اگر حق لوگوں کے خواہشات کی پیروی کر لیتا تو زمین و آسمان اور ان کے مابین جو کچھ بھی ہے وہ سب نظر فسادات ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ وہ سب کے سب نظر فسادات ہو جاتے، یعنی ہر طرف نظام عالم درہم برہم ہو جاتا۔ کس صورت میں؟ اس صورت میں کہ اگر حق لوگوں کے خواہشات کی پیروی کر لیتا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حق لوگوں کے خواہشات کی پیروی کیوں نہیں کر سکتا؟ سوال ہے نا کہ حق لوگوں کے، توجہ چاہ رہا ہوں، لوگوں کے خواہشات کی پیروی کیوں نہیں کر سکتا؟ تو علماء نے فرمایا، افاضل نے فرمایا، مفسرین نے فرمایا، شارحین نے فرمایا کہ حق لوگوں کے خواہشات کی پیروی اس لیے نہیں کر سکتا کہ اصل میں لوگ ہیں مجموعہ خواہشات عالم۔ فقرے کی داد چاہتا تھا مگر کوئی بات نہیں۔ لوگ ہیں مجموعہ خواہشات عالم، یعنی انسان خواہشات دنیا کا مرکز ہے، انسان خواہشات عالم کا مرکز ہے۔ گویا انسان ایک ظرف ہے جس میں خواہشیں ہی خواہشیں ہیں، انسان ایک پیکر ہے جس میں خواہشیں ہی خواہشیں ہیں۔ تو انسان ہے خواہشات عالم کا مجموعہ، خواہشات عالم کا پیکر۔ اور خواہشات کا فلسفہ یہ ہے کہ ہر خواہش دوسری خواہش کی ضد ہوتی ہے۔ واہ واہ۔ ہر خواہش دوسری خواہش کی ضد ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کل خواہش تھی سائیکل لے لیں، آج تمنا جاگی بائک لے لیں، کل تمنا جاگے گی کار لے لیں، اور اب جب کار آ گئی تو پھر یہ کہ اس سے اچھی کار لے لیں۔ آپ نے غور فرمایا، کل تمنا تھی سر چھپانے کے لیے ایک کمرہ ہو جائے، کمرہ ہوا تو تمنا جاگی کہ نہیں 1000 اسکوائر فٹ میں مکان ہو، وہ بھی ہو گیا۔ اب خواہش جاگی حویلی ہو۔ تو انسان ہے خواہشوں کا مرکز، خواہشوں کی آماجگاہ، اور خواہشوں کا مسئلہ یہ ہے کہ نہ ان کا آغاز پتہ ہے، نہ ان کی ابتدا پتہ ہے، نہ ان کی انتہا پتہ ہے۔ گویا ہر طرف پہلی سانس سے لے کے آخری سانس تک خواہش ہی خواہش، آرزو ہی آرزو، تمنا ہی تمنا۔ اب مفسرین کہتے ہیں کہ چونکہ جو انسان ہے خواہشات عالم کا مجموعہ، اس لیے اگر حق لوگوں کے خواہشات کی پیروی کرتا تو ہوتا یہ کہ ایک کہتا سورج مشرق سے نکلے، دوسرا کہتا نہیں مغرب سے نکلے۔ اگر ذہن عالی تک میری باتوں کی رسائی ہو رہی ہو، ایک کہتا سورج مشرق سے نکلے،
دوسرا کہتا سورج مغرب سے نکلے، ایک کہتا چاند گورا کیوں ہے، دوسرا کہتا چاند کالا کیوں نہیں ہے، ایک کہتا ستاروں کی انجمن فلک پر جگمگا رہی ہے کیوں، دوسرا کہتا ہے ستارے زمین پر کیوں نہیں روشن ہو رہے ہیں۔ تو چونکہ ہر خواہش دوسری خواہش کی ضد ہے، لہذا ابھی سورج مشرق سے نکل نہ پاتا کہ دوسرا چیخ پڑتا، ابھی چاند روشن ہو نہ پاتا کہ لوگ چلا اٹھتے، ابھی ستارے انجمن آرا ہو نہ پاتے کہ یہاں ہنگامہ پیدا ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب حق نے یہ فیصلہ کیا کہ حق لوگوں کی پیروی نہیں کرے گا، لوگوں کو چاہیے کہ حق کی پیروی کریں۔ ہائے 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 ہائے، کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ سورج لوگوں کے اشارے پر نہ چلے گا، لوگوں کو سورج کے اشارے پر چلنا ہے۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، چاند لوگوں کی خواہش پر نہ چمکے گا، لوگوں کو چاند کی خواہش کا احترام کرنا ہے، ستارہ لوگوں کے کہنے پر زمین پر نہ چمکے گا، لوگوں کو اسی پر اکتفا کرنا ہے جہاں ستارہ روشن ہو۔ کیوں؟ یہ ہے مرکز خواہشات عالم، مجموعہ خواہشات عالم۔ معلوم یہ ہوا لوگ سورج کے اشارے پر چلے، سورج کسی کے اشارے پر نہ چلے، لوگ چاند کی روشنی دیکھے، چاند کسی کے اشارے پر نہ چمکے، لوگ ستاروں کو دیکھ کے تقدیر کا ذائقہ کھینچے، ستارہ کسی کے اشارے پر ٹس سے مس نہ ہو۔ تو جب یہ طے ہو گیا کہ چونکہ حق لوگوں کے خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا تو لوگ سورج کے پیچھے چلیں گے، سورج لوگوں کے پیچھے نہیں چلے گا۔ اب اگر اسی کائنات میں کوئی ایسا گھرانہ بھی ہو جس کے اشارے پر سورج پلٹے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یا علی یا اگر اسی کائنات میں ایسا کوئی گھرانہ ہو جو سورج کو مغرب سے پلٹائے، چاند کے دو ٹکڑے فرمائے، ستارے کو دہلیز پر بلائے، تو کم سے کم یہ تو ماننا پڑے گا کہ ساری دنیا اور ہے یہ گھرانہ۔ صلوات بھیج دیں بابا اعظم۔ اللہم صلی اللہ لبیک یا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، کم سے کم اتنا تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ساری دنیا اور ہے، یہ گھرانہ اور ہے، لوگوں کے اشارے پر سورج نہیں چلے گا لیکن ان کے اشارے پر چلے گا۔ واہ واہ سبحان اللہ، لوگوں کی خواہش پر چاند روشن نہ ہوگا لیکن اگر یہ اشارہ کر دیں تو چاند دلیل محبت دینے کے لیے دل چیر کے دکھا دے گا۔ لوگوں کے اشارے پر ان کے دروازے پر جگنو بھی نہ آئے گا لیکن ان کی بات ہو تو دہلیز پر زہرا اتر آئے گا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ تم اور ہو ہم اور ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حق لوگوں کے خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، یعنی جب حق ہمارے سورج ہمارے اشارے پر نہیں چل سکتا، آپ کے اشارے پر نہیں چل سکتا، تو پھر علی کے اشارے پر کیوں چلے گا؟ غور فرمائیے گا بھائی، جب ہمارے اشارے پر نہیں چلے گا، آپ کے اشارے پر سورج نہیں چل سکتا، علی مرتضیٰ ہی کے
اشارے پر کیوں چلے گا؟ فلسفہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ یا رسول اللہ بتائیے، امت کے اشارے پر تو سورج نہ چلے، علی کے اشارے پر سورج چلے۔ پیغمبر نے کہا یاد رکھنا سورج ہے حق۔ ہائے ہائے ہائے، سورج ہے حق، اور کائنات میں اکیلے ہیں علی جس کے لیے میں نے کہا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، اور فقط یہی نہیں کہ حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، فرمایا معبود حق کو ادھر ادھر موڑ۔ آقا کے چاہنے والوں، ذرا سا اگر میرا دل بڑھا دیں گے تو نفس مضمون نظر کر دوں گا، حق کو ادھر ادھر موڑ، جدھر جدھر علی مڑے، یہ نہیں کہا علی کو ادھر ادھر موڑ، حق جدھر جدھر مڑے، فرمایا حق کو ادھر ادھر موڑ، جدھر جدھر علی مڑے، جدھر جدھر علی مڑے، سورج ہے حق۔ اب یہ سورج کی ذمہ داری ہے، اگر اسے حق رہنا ہے تو ادھر ادھر مڑے، جدھر جدھر علی مڑے۔ کیوں؟ علی ہے مرکز حق۔ نبی کہہ رہے ہیں، ہم آپ نہیں کہہ رہے ہیں، معبود حق کو ادھر ادھر موڑ، جدھر جدھر علی مڑے۔ اس کا مطلب علی آگے آگے، حق۔ آقا کے چاہنے والوں، آپ دیکھیں حدیث پیغمبر کس قدر فضائل کے باب کھول رہی ہے۔ علی آگے آگے، حق پیچھے پیچھے، پھر دوہرا رہا ہوں جملہ، علی آگے آگے، حق پیچھے پیچھے۔ اب حق کا وجود بتاتا ہے کہ باطل ہے، جیسے دن کا وجود بتاتا ہے کہ رات ہے، بلندی کا وجود بتاتا ہے کہ پستی ہے، زندگی کا وجود بتاتا ہے کہ موت ہے، علم کا وجود بتاتا ہے کہ جہل ہے، کیونکہ ہر شے کی ضد موجود ہے۔ تو جب ضد ہر شے کی موجود ہے تو اب حق کا وجود بتاتا ہے کہ باطل ہے۔ تو اب ہم آپ کیسے پہچانے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا یہی میری حدیث میزان ہے، حق کو ادھر ادھر موڑ، جدھر جدھر علی مڑے۔ اب دیکھتے جانا، جو جو علی کے پیچھے پیچھے چلے وہ حق ہے، جو علی کے مقابل آ جائے۔ اب اہل زباں بیٹھے ہیں، جملہ کہوں گا، جو علی کے مقابل آ جائے وہ باطل ہے، چاہے آنے والا ہو چاہے آنے والا۔ صلوات بھیجے بابا میری آقا زادی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ چونکہ ایک مرد مومن اور ایک عاشق اہل بیت کے 40ویں کی مجلس ہے، فرمایا مرکز حق علی ہے، پہچان لینا، جو علی کے پیچھے پیچھے ہو وہ حق ہے، جو علی کے مقابل آ جائے وہ باطل ہے۔ اچھا، تو اب فرمایا کیا؟ معبود حق کو، بزرگ توجہ فرمائیں، معبود حق کو، حضور والا، معبود حق کو ادھر ادھر موڑ۔ کیا کیف ہے، کیا جملے میں کیف ہے، جدھر جدھر علی موڑے، یعنی علی آگے آگے، حق پیچھے پیچھے۔ لوگوں میں اور علی میں فرق یہ ہے، ہائے 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 ہائے،
اگر لوگ حق کے آگے آ جائیں تو باطل ہو جائیں، حق علی کے آگے آ جائے، یہ فرق ہے لوگوں میں اور علی میں۔ تو حق کو ادھر ادھر موڑ، جدھر جدھر علی مڑے علی آگے آگے، حق پیچھے پیچھے۔ اب دیکھنا یہ علی میں اور حق میں رشتہ کیا ہے۔ وقت نماز ظہرین قریب ہے، ابھی مجلس سے فارغ ہو کے آقا کے چاہنے والے مصلوں کی طرف رخ کریں گے، اور جب وہاں جائیں گے تو پھر ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، جو مولانا صاحب نماز پڑھائیں گے وہ آپ کے ٹھیک پیچھے کھڑے ہوں گے نا؟ جو نماز پڑھائیں گے وہ آپ کے ٹھیک پیچھے کھڑے ہوں گے۔ ہم کہہ رہا آپ کیسی بات کر رہے ہیں بلال بھائی؟ ارے جو نماز پڑھا رہا ہے وہ آگے ہوگا، جو پڑھ رہا ہے وہ پیچھے ہوگا۔ وہ پڑھا رہا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، ہم اس کی اتباع میں کھڑے ہیں، تو اسے کہتے کیا ہیں؟ کہ اسے کہتے ہیں امام۔ جو پیچھے ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ماموم۔ علی آگے آگے، حق پیچھے پیچھے، یعنی حق اور علی میں رشتہ یہ ہے، علی حق کے امام ہے، حق علی کا ماموم ہے۔ صلوات بھیجیں بابا۔ اللہ صلی اللہ علیہ علی امام ہیں حق کے، اسی لیے امام میں برحق کہے جاتے ہیں۔ علی حق کے امام، حق علی نہیں ہے۔ پھر دوہرا رہا ہوں جملہ، جہاں حق ہوگا وہاں صدق کا پایا جانا ضروری ہے، لیکن جہاں صدق ہوگا وہاں حق کا پایا جانا ضروری نہیں ہے۔ جیسے ابھی آپ یہاں سے سڑک پر نکلیں اور خدا نہ کرے دو لوگوں کو لڑتا ہوا دیکھیں اور واپس آ کے بیان کریں کہ وہاں دو لوگ لڑ رہے ہیں، تو آپ کا یہ بیان دینا صدق ہے، لیکن ان دونوں کا لڑنا حق ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ ان دونوں کا لڑنا حق ہو یہ ضروری نہیں، ہو سکتا ہے چوری کے مال پر بٹوارے پر جھگڑا ہو رہا ہو۔ ہائے ہائے ہائے، یہ تو دنیا ہے، تو ان کا لڑنا یہ بیان صدق ہے، لیکن ان کا لڑنا حق ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ اب اگر تاریخ کی موٹی موٹی کتابوں میں لکھنے والے یہ لکھ کے مر جائیں کہ فلاں صاحب نبی کی مسند پر بیٹھے، تو ان کا لکھنا تو صدق ہے، ان کا بیٹھنا حق نہیں ہے۔ صلوات بھیجیں بابا۔ تاریخ میں حادثہ ہوا، لکھنے والے نے لکھ دیا، لیکن اس سے حق ثابت نہیں ہوتا۔ واہ واہ۔ تو اب ایک لفظ ہے حق اور ایک لفظ ہے صدق۔ اب حق اور صدق تک تو آخری بات عرض کروں، حق اور صدق تک بات آ گئی ہے تو بس دو لفظیں اور اجرا کرتا ہوں۔ ایک لفظ ہے صادق اور ایک لفظ ہے صدیق۔ ایک لفظ ہے، دیکھیے جتنے القاب ہیں آل محمد علیہ السلام کے، یہ سارے القاب کوئی نہ کوئی پس منظر رکھتے ہیں، یہ صرف کہنے کو نہیں ہیں، دنیا نے ایسے ہی تھوڑی چرائے ہیں ان کے القاب۔ جتنے القاب ہیں ان کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہے۔ تو اب ایک لفظ ہے صادق اور ایک لفظ ہے صدیق۔ صادق کسے کہتے ہیں، صدیق کسے کہتے ہیں؟
تو صادق اصل میں اسے کہتے ہیں جو اتنا ہی واقعہ بیان کرے جتنا ہوا ہے. مثال کے طور پر ہم نے 40 منٹ مجلس پڑھی تو وہ 40 منٹ 1 سیکنڈ کہے نہ 39 منٹ 59 سیکنڈ کہے, پورے 40 منٹ کہے. تو صادق اسے کہتے ہیں جو واقعہ اتنا ہی بیان کرے جتنا ہوا ہے. لیکن صدیق اسے کہتے ہیں جو کہہ دے وہ ہو جائے. اللہ اکبر. صلوات پڑھیں حضرت کی بارگاہ میں. اللہم صلی علی محمد. اگر اہل نظر نہ ہوتے مجلس میں تو شاید ہم یہ نازک مضمون نہ چھیڑتے, لیکن اہل نظر ہیں تو ضرور ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں گے. بات کو سمیٹ رہے ہیں کہ صادق اور صدیق, یہ وہ تعارف دونوں لفظوں کا پیش کیا ہم نے جو لغت تشیع کا تعارف ہے. لیکن عامہ کے نزدیک یہ ہے کہ صادق اسے کہتے ہیں جس کا قول بیان کی حد تک ہو, عمل میں نہ ڈھلے. صادق اسے کہتے ہیں جس کا قول بیان کی حد تک ہو, عمل میں نہ ڈھلے. جیسے کوئی یہ کہے کہ مجلس حسین برپا ہونا چاہیے اور یہ کہہ کے گھر میں بیٹھ جائے تو وہ صادق ہے, کیونکہ مجلس ہونی چاہیے, وہ ہے صادق. صدیق کسے کہتے ہیں؟ صدیق اسے کہتے ہیں جس کا قول عمل میں ڈھلے, یعنی کہے بھی کہ مجلس ہونا چاہیے اور فرش عزا بچھائے بھی. ایک شخص کہے اذان ہونا چاہیے, یہ ہے صادق, مگر ایک شخص کہے اذان ہونی چاہیے اور جا کے اذان کہنے لگے, ہائے ہائے ہائے, تو یہ ہے صدیق. تو صادق اور صدیق میں بس اتنا سا فرق ہے, جس کا قول عمل میں نہ اترے, قول کی حد تک ہو, بیان کی حد تک ہو, وہ ہے صادق. جس کا بیان عمل میں ڈھل جائے وہ ہے صدیق. اب ڈھونڈیے تاریخ کے چھوٹے بڑے صدیقوں کو. آقا کے چاہنے والوں ذرا محسوس فرمائیں, چھوٹے صدیق, مجلے صدیق, بڑے صدیق, جتنے سب کو تلاش کیجئے اور صدیق کے آئینے میں دیکھیے کیا ان کا قول عمل میں ڈھلا, کیا ان کا قول عمل میں ڈھلا. تو جب تاریخ پڑھیے گا, اکیلی ذات ہے فاتح خیبر کی, کیا اگر ذوالعشیرہ میں وعدہ نصرت کیا تو زندگی کے آخری لمحے تک نبھاتے رہے. ہو سکتا ہے کوئی کہے دلیل کیا, ہم سے کیا پوچھتے ہو, بدر سے پوچھو, احد سے پوچھو, خیبر سے پوچھو, خندق سے پوچھو, شب ہجرت کے بستر سے پوچھو. صلوات بھیجیں بابا آدم. یا علی اللہم صلی علیہ. شب ہجرت کا بستر بتائے گا کہ صدیق کون ہے, جو کہا تھا اسے نبھایا اور کس شان سے نبھایا. تمام ہو گئی بات ایک 10 سے 12 منٹ کے اندر انشاءاللہ آقا توفیق نے, کیونکہ مجالس کی کثرت ہے اور اس کے بعد بھی ایک مجلس پڑھنے کا شرف ہمیں حاصل کرنا ہے چھوٹے حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کی درگاہ میں, تو آپ کو بھی کہیں نہ کہیں شریک ہونا ہوگا. تو بس بات کو سمیٹ رہا ہوں. یا علی, کیا حکم ہے رسول اللہ؟ میرے بستر پر سو جاؤ.
نبی اس کی آنکھوں کے لیے نیند کی بات کر رہے ہیں، جس کی آنکھوں کے لیے خود کہہ چکے ہیں یہ عین اللہ ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا یا علی میرے بستر پا سو رہو۔ بس اہل زباں ہیں، ہمیں ضرور دعاؤں سے نوازیں گے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں سے نثر کو نظم بنا دوں، آقا ہمیں توفیق نے۔ یا علی میرے بستر پا سو رہو، یا رسول اللہ خیر تو ہے کہ میری جان خطرے میں ہے، میری جان خطرے میں ہے۔ علی مرتضیٰ کو بس چونکہ منزل اطاعت ہے جا کے سو جانا چاہیے، لیکن علی پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ کیا میرے سو رہنے سے لاڈلے بھائی آپ کی جان بچ جائے گی؟ فرمایا ہاں آپ کے سو رہنے سے میری جان بچ جائے گی۔ شاید علی مرتضیٰ یہ سوال اس لیے کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو جواب مل سکے، جو علی نبی کی جان بچانے پر قدرت رکھتا ہے وہ ٹھوکر سے مردے کیوں نہیں جلا سکتا؟ فرمایا کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان میری طرف دیکھیے گا، پل کے نہ جھپکے، ملک سبا سے تخت بلقیس لانے کے مانند ہے مضمون، پل کے جھپکی لطف بیاں جاتا رہا دعاؤں کی خواستگاری کے ساتھ، یہ مضمون نظر ہے۔ حضرت قبول فرمائے اور توفیق نے، کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہاں یا علی آپ کے سو رہنے سے میری جان بچ جائے گی۔ کبھی نہ سونے والا علی بستر رسالت بچہ در تان کے سویا، سویا تو ایسا سویا کہ بازار قدرت میں گرمی آئی۔ مشیت نے سونے والے کو دیکھا، ہوا یوں کہ سونے والے کا سونا پسند آ گیا۔ ہائے 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 ہائے، سونے والے کا سونا پسند آ گیا۔ تو جب بھی کوئی سودا ہوتا ہے، کوئی خریداری ہوتی ہے، تو درمیان میں بھی کوئی ہوتا ہے جو معاملے کو طے کرواتا ہے۔ مشیت نے کہا میرے حبیب، ہاں میرے پروردگار، سنو میرے حبیب، سونے والے کا سونا مجھے پسند آ گیا ہے، ذرا پوچھو سونا بیچے گا؟ ہائے ہائے ہائے، ذرا پوچھو سونا بیچے گا؟ پیغمبر نے کہا معبود ابھی سوال کرتا ہوں یا علی۔ آواز پیغمبر سنی، فرمایا حکم یا رسول اللہ کہ یا علی یہ بتاؤ سونا بیچو گے؟ ہائے ہائے ہائے، سونا بیچو گے؟ علی مرتضیٰ نے مسکرا کے کہا یا رسول اللہ اس کائنات میں اتنا بڑا دھنوان کون ہے جو علی کا سونا خریدے؟ پیغمبر نے کہا میرے برادر پریشان نہ ہو، معیار کا خریدار دوں گا، خریدار معیار کا دوں گا۔ علی نے کہا یا رسول اللہ اگر خریدار معیار کا ہوگا تو سونا بیچ دوں گا۔ یا علی قیمت تو بتاؤ۔ علی نے کہا یا رسول اللہ خریدار کا نام تو بتائیں۔ ہائے 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 ہائے، خریدار کا، جو آقا کے چاہنے والے باہر تشریف فرما ہے وہ بھی اگر ذرا سی حوصلہ افزائی فرما دے، خریدار کا نام تو بتائے۔ کہ یا علی یوں سمجھو خریدار ہے خدا۔ علی نے مسکرا کے کہا یا رسول اللہ جب خریدار خدا ہے تو علی زبان کیا کھولے، اس کی مرضی۔ ہائے 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 ہائے، جب خریدار خدا ہے علی زبان کیا کھولے، اس کی مرضی۔ اللہ سن رہا تھا کہ ٹھیک ہے میرے بندے، لا اپنا سونا لے جا میری مرضی۔ صلوات بھیج دے بابا۔
یا علی خریدار خدا ہے۔ علی مرتضیٰ نے فرمایا میرے معبود جب خریدار وہ ہے علی زبان کیا کھولے، اس کی مرضی۔ خدا کو یہ لفظ اتنا بھایا، کہا میرے علی لاؤ اپنا نفس، لے جاؤ میری مرضی، اور مرضی نہیں مرضیاں۔ مرضات اللہ، اللہ کی مرضیاں لے جاؤ۔ چادر تان کے سو گئے۔ یا علی، واہ 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 میرے مولا، یہ آپ نے اظہار کیوں کروا لیا، تاریخ میں یہ کیوں درج کروا دیا کہ کیا میرے سو رہنے سے؟ علی مرتضیٰ نے آواز دی، بات یہ ہے کہ میں چاہتا تھا کہ چاہنے والوں کو یہ خبر ہو جائے میرے سونے سے نبی کی جان بچی ہے، پیچھا کرنے والے کی وجہ سے نہیں بچی ہے۔ ورنہ تاریخ لوگ کہتے ہیں ساتھ میں گئے، ساتھ میں نہیں گئے، پیچھا کیا تھا۔ تو فرمایا میرے سو رہنے سے، اور کمال یہ ہے تمام ہوئی آقا کے چاہنے والوں گفتگو، یہ جو لمحات گزر رہے ہیں آخرت میں ان لمحوں کا پتہ چلے گا کہ ان کا وزن کیا ہے، کیونکہ آپ ان بڑے لوگوں کے ساتھ اس وقت بیٹھے ہیں جن سے بڑا خدا کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ فرش عزا ہے، یہ رسم و رواج نہیں ہے، یہ روحوں کے پاک ہونے کی جگہ ہے، روحوں کی تطہیر کی جگہ ہے۔ یہ تو فقط یہ نہیں کہا تھا کہ سو جانا، فرمایا تھا جب سویرا ہو جائے امانتیں ان لوگوں کی لوٹا دینا اور ہماری امانتیں لے کے ہمارے پاس آ جانا، مکے والوں کی امانتیں انہیں لوٹا دینا اور ہمارے پاس ہماری امانتیں لے کے آ جانا۔ اس واقعہ ہجرت سے ایک بات تو پتہ چلی، امانتیں لیتے ہیں پیغمبر، لوٹاتے ہیں علی۔ ان کی امانتیں لوٹا دینا اور ہماری امانتیں فاطمیات مقدس بیویوں کو لے کے ہمارے پاس آ جانا۔ علی مرتضیٰ نے حسب حکم ایسا ہی کیا اور اعلان کر کے تاریخ کے درمیان یہ بات درج کروا دی کہ اب کسی کا حق محمد عربی کی ذات پر تو نہیں ہے۔ جب سب نے کہا نہیں ہمارا مال ہمیں مل گیا، تو اب امانت مصطفی کو لے کے علی مرتضیٰ مکے سے چلے۔ ہماریوں میں پاکیزہ شہزادیاں تشریف فرمائیں۔ ابو سفیان کو پتا چلا کہ امانت مصطفیٰ کو لے کے علی مکے سے نکل گئے۔ اس نے کہا اگر یہ امانتیں نبی تک پہنچ گئیں، محمد مصطفیٰ تک پہنچ گئیں تو پھر پیغمبر واپس نہ آئیں گے، لہٰذا اس نے لشکر لیا، سپاہی لیے اور علی مرتضیٰ میں تو دیکھیے گا تمام ہو گئی مجلس، علی اور ممکن ہو سکے تو بیاض جاں پر لکھیے گا اپنے آقا کا یہ بیان۔ پیچھا کیا، ایک مقام آیا جہاں دونوں آمنے سامنے، یہ علی مرتضیٰ اور یہ ان کے ساتھ مقدس بیویاں امانت پیغمبر، یہ سامنے ابو سفیان اور اس کے ساتھی۔ کہ یا علی واپس چلو، کہ کہاں؟ کہ مکے چلو۔ کہ کیوں؟ کہ میں غیرت محمد کو جانتا ہوں، اگر تمہیں روک لوں گا تو محمد واپس آئے گا، ہمیں تم سے کوئی غرض تھوڑی ہے، ہمیں تو محمد سے غرض ہے، واپس چلو۔ علی مرتضیٰ نے کہا تم جاؤ، تو کہا کہ ہم چھوڑ کے تو نہ جائیں گے، چلنا پڑے گا۔ حضرت نے تیور بدلے، اگر ہم نہ پلٹے تو ہائے کیسا محسوس کر رہے ہیں مولا کے چاہنے والے۔
اگر ہم نہ پلٹے تو کہا اگر نہ پلٹے تو تلواریں ہوا میں لہرائیں اس نے، تلواروں کو علم کر کے کہا کہ پھر یہیں 2 ہاتھ ہوگا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ علی مرتضیٰ نے جو یہ منظر دیکھا، اب یہ عرض کر دوں کہ چاہے جتنا غصہ آتا ہو آپ کو، بات بات پر لڑتے ہوں آپ، لیکن گھر میں کوئی ایک ایسا بزرگ ہوتا ہے کہ جس کے آتے ہی آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ اسے دیکھا اور ٹھنڈا ہو گیا غصہ۔ تو ہر کسی کے ساتھ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بڑا اس کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ جس کے احترام میں وہ اپنے غصے کو پی جاتا ہے۔ جیسے ہی علی مرتضیٰ سے اس نے کہا ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اگر واپس نہ ہوئے، علی مرتضیٰ نے فاطمیات کی سواری کو پشت پر لیا، خود آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد شیر خدا نے قبضہ شمشیر پر کلائی رکھی اور اب شمشیر آبدار کو علم کر کے ابو سفیان کی طرف دیکھ کے کہا تو پھر آ جا، لیکن اتنا یاد رکھنا آج میرے ساتھ وہ نہیں ہے جو میرے ہاتھ پکڑ لے۔ ہائے 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 ہائے، صلوات بھیج دیں بابا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، محمد برد سلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ بات تمام ہوئی کہ یاد رکھنا آج میرے ساتھ وہ نہیں ہے جو میرے ہاتھ پکڑ لے، کلائی پہ ہاتھ رکھ دے، یا علی بس کرو۔ اب جو یہ تیور دیکھا تو اسے انجام دکھائی دیا، کہ ٹھیک ہے جاؤ دیکھ لیں گے، اور یہ کہہ کے خود چل دیے۔ میں نے واقعہ پڑھا، حضرت کے چاہنے والوں نے سنا۔ درد علی مرتضیٰ جانتے ہیں کیا ہے؟ جو اکیلا امانت مصطفی کو پردے میں لے کے مکے سے مدینے آ جائے، اس علی کو یہ دیکھنا پڑے کہ زہرا پر دروازہ گرایا جا رہا ہے۔ آقا کے چاہنے والوں، شہید محسن نقوی کا مطلع اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے۔ زہرا بر دربار میں حق مانگ رہی ہے، میں نے بھی نوحے کا مطلع کہا تھا، نبی کی اکلوتی بیٹی کے لیے، کہ صدیوں سے دین ہے، اسی رنج و ملال میں زہرا ضعیف ہو گئی 18 سال میں۔ سوچئے درد علی کیا ہے، غم علی مرتضیٰ کیا ہے، صبر شیر خدا کیا ہے۔ داماد رسول کی مصیبتوں کو کوئی سوچے، حسنین کے بابا کا کوئی درد محسوس کرے۔ ایسا علی جس نے خیبر کو فتح کیا ہو، جس نے خندق کا مارکا جیتا ہو، جس نے عمر جیسے پہلواں کو دھول چٹائی ہو۔ یاد رکھیے گا، ہم چاہے جتنا صبر کرنے والے ہوں، مگر جب بات عزت پر بناتی ہے
ہر شخص کی سب سے بڑی عزت اس کے گھر کی خواتین ہوتی ہیں۔ علی مرتضیٰ کا امتحان سوچیں، شاہ ذوالفقار کے سامنے گھر میں آگ لگی ہے، زہرا بی بی پر جلتا دروازہ گرایا جا رہا ہے، ارے دروازے میں میخ ہے، اب جو دروازہ ڈھکیلا، دروازہ بی بی کے اوپر، حد ادب ہے، آگے نہیں پڑھ سکتا، حد ادب ہے، کیسے پڑھوں؟ علماء فرماتے ہیں دیکھیے میری طرف، یہ دروازہ شعلوں کے لپیٹ میں ہے، بھڑک رہے شعلے، باہر سے دروازے کو دھکا دیا، دروازہ بی بی پر یوں گرا، بی بی دروازے کو لے کے یوں خاک پر گری، ارے باہر جو ظالم تھے دروازے پر چڑھ چڑھ کے خانہ رسول میں خوب روئے، خوب تڑپے، خوب پرسا دیا۔ خدا مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے، ہمارے اقبال بھائی اور ان کا خانوادہ کیا کہہ کے تعزیت دیں اقبال بھائی۔ 40ویں کی مجلس میں دور دور سے اتنے لوگوں کا آنا کیا آپ کی تسلی کا سبب نہ ہوا؟ دور دور سے آ گئے لوگ، چلو اقبال صاحب کو تعزیت دے دو۔ ہائے حسین غریب نینوا کا مسافر اکیلا کھڑا ہوا، جس دن لوٹا گیا ہے اسی دن کہہ رہا ہے عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ارے ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا۔ میں ایک مختصر سا واقعہ مجلس کو تمام کروں۔ آقا کے چاہنے والوں، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ کربلا عصر عاشور تمام نہیں ہوئی، ہائے حسین، ہائے کربلا شام تک گئی، حسین کی بہن لے کے گئی کربلا کو۔ روایت کہتی ہے کہ یزید ملعون کی زوجہ ہند تھی، ہند اہل بیت کی چاہنے والی تھی حضور۔ تو ہند نے میثم بھائی اپنی کنیز کو ایک دن بازار شام کسی کام سے بھیجا، تھوڑی دیر کے بعد جو کنیز پلٹ کے آئی، ہند نے اسے دیکھا گھبرا گئی، آگے بڑھی، کنیز کے بازو پکڑے کہ خود کو سنبھال، لگتا ہے مر جائے گی۔ کنیز نے کہا ملکہ یہ پوچھو زندہ کیوں ہوں؟ کہ کیا ہوا کہ جیسے ہی بازار گئی میں نے کچھ ایسے قیدی دیکھ لیے، اے کاش کہ میں وہیں مر گئی ہوتی۔ وہ اتنا سننا تھا، ہند کہنے لگی کیسی باتیں کرتی ہے، تجھے پتا ہے یزید ظالم ہے، یہاں تو آئے دن قیدی آتے رہتے، ایسے کون سے قیدی دیکھے کہ جس کی وجہ سے تیرا جگر چاک ہو گیا۔ کیسے پڑھوں سو دوارو؟ کنیز کہنے لگی ملکہ ہم یوں بتا نہ پائیں گے، ہو سکے تو چل کے دیکھ لو۔ بس جیسے ہی کہا چل کے دیکھ لو، ہند گھبرا گئی کہ دیکھ میں ملکہ ہوں یہاں کی، میرا بازار جانا ٹھیک نہیں ہے، میں کہوں گا ہند آہستہ بول، ارے کئی رسیوں سے بندھے قیدی نہ سن لے، میرا بازار جانا ٹھیک نہیں ہے۔ جب یہ قیدی زندان میں آ جائیں تو ہمیں بتانا، ہم ان سے ملنے چلیں گے۔
لیجیے قیدی آ گئے زندہ میں. آئے 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 3 سے 4 منٹ میں تمام ہو گئی مجلس. کاش میں پڑھ لے جاؤں. آقا کے چاہنے والوں مہمانوں بہت دور دور سے آئے ہیں. اگر پلکیں نہ بھیگی اور مجلس سے چلے گئے تو بڑا دکھ ہوگا کہ مجلس میں گئے تھے کربلا کے غریب پر رو نہ پائے. تو بس 2 جملے اور تمام مجلس. آ گئے قیدی زندہ میں. کنیز نے اطلاع دی بی بی چلو. رسیوں سے بندھے قیدی آ گئے. داروغہ زندہ کو خبر کر کہ میں آ رہی ہوں. قیدیوں سے ملنے. داروغہ زندہ دوڑا دوڑا آیا. دروازہ زندہ پر کھڑا ہو کے کہنے لگا اے قیدیوں سنو شام کی ملکہ تم سے ملنے آ رہی ہے. میری ہدایات یاد رکھنا. جب وہ آئے تو اٹھ کے کھڑے ہو جانا. زیادہ نہ بولنا. اتنا ہی جواب دینا جتنا پوچھے. ادھر سے غمزدہ بی بی کی آواز ابھری. پریشان نہ ہو ہم اتنا ہی بولتے ہیں جتنا دین کی ضرورت ہو. کہ اتنے میں شور اٹھا ملکہ شام کی سواری آ رہی ہے. عالم یہ ہے کہ کنیزوں کا حلقہ بیچ میں ہند. ایک کنیز آگے آگے کرسی لیے ہوئے دوڑ رہی ہے. داخل زندہ یہاں خاک پر بیٹھی آیتیں. آئے غریبی آئے آل رسول کی بے کسی. خاک پر بیٹھی سیدانیاں. کنیز نے لا کے کرسی رکھی. کنیزیں جو حلقے میں لیے ہوئے تھیں 2 رویا ہوئی. ہندی جو گھوم کے آئی یہ کرسی پر بیٹھی. کرسی پر بیٹھتے ہی اب خاک نشینوں کو دیکھا. کچھ دیر تک دیکھتی رہی پھر بولی اے قیدیوں کچھ پوچھوں. غمزدہ بی بی نے کہا پوچھ. کہ یہ بتاؤ رہنے والے کہاں کے ہو. میں اتنا سننا تھا. بی بی نے تڑپ کے کہا مدینہ. مدینے کا نام سنتے ہی ہند کرسی سے اٹھی خاک زندہ پر بیٹھ گئی. بی بی نے کہا تو کرسی پر بیٹھ. قیدی ہم ہیں تو نہیں ہے. آوازوں کو دبا کے نہ رویا کرے نوجوان. تو کرسی پر بیٹھ قیدی ہم ہیں تو نہیں ہے. کبھی بھی بی بی کیا میرے کانوں نے ٹھیک سنا؟ کہاں کی ہو؟ کہ مدینہ. بی بی ایک بار پھر بتا دو. مدینہ. کبھی بھی عجیب باتیں کرتی ہو. ایک طرف کہتی ہو مدینے کی ہو پھر کہتی ہو میں کرسی پر کیوں نہیں بیٹھتی. تم ہی بتاؤ روز محشر اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا ہند میرے مدینے کے قیدی خاک پر بیٹھے تھے تو کرسی پر بیٹھی رہی میں کیا جواب دوں گی. یہ کہنے کے بعد بولی جب مدینے کی ہو تو ایک سوال کا جواب اور دے دو. کہ کیسا سوال؟ کہ یہ بتاؤ مدینے میں کس محلے کی ہو. آئے غریب آئے مسافر آئے زہرا کا کنوا. کہ بتاؤ کس محلے کی ہو. علی کی بیٹی نے دل سنبھال کے آواز دی محلہ بنی ہاشم.
کیا کہتی ہو؟ میرا سب کچھ تو اسی محلے میں ہے، میرا آقا، میری شہزادی۔ آئے غریب، میرا آقا، میری شہزادی، میرا سب کچھ تو اسی محلے میں۔ بی بی نے کہا اچھا تو کیا اپنے آقا کا نام بتائے گی، اپنی شہزادی کا نام بتائے گی؟ ادب سے اٹھ کے کھڑی ہوئی، کہا میرے آقا کا نام ہے حسین۔ یہ نام ہی ایسا ہے، کبھی اکیلے کہیے تنہائی میں حسین تو لگے گا کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ کہ میرے آقا کا نام ہے حسین، میری شہزادی کا نام ہے زینب۔ بی بی نے کہا تو انہیں بہت چاہتی ہے، کبھی بھی اتنا چاہتی ہوں، دن رات نمازوں میں دعائیں کرتی ہوں، معبود مرنے سے پہلے دیدار حسین کرا دے، مرنے سے پہلے دیدار زینب کرا دے۔ تم قیدی ہو، قیدیوں کی دعا اللہ جلدی سنتا ہے، دعا کر دو، اللہ ہمیں ملا دے۔ بی بی نے کہا میں دعا کر دوں اور تم مل بھی لے، کیا پہچان لے گی؟ بس کمزور دل کے لوگوں سے معافی چاہتا ہوں، تم مل بھی لے، کیا پہچان لے گی؟ ارے بی بی کیسی باتیں کرتی ہو، میں نہ پہچانوں؟ کہ یہی تو کہہ رہی ہوں، پہچان لے گی۔ کہاں کا وعدہ کر، کا وعدہ کیا۔ بی بی نے کہا بیٹھ جا۔ اب جو ہند خاک پہ بیٹھی، بی بی نے کہا تو لے پہچان۔ یہ کہہ کے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، میں تیری شہزادی سے آئے کیا روئے، کیا تڑپے، تو تمام ہو گئی مجلس۔ لے پہچان، میں ہوں تیری شہزادی۔ ہند نے گھبرا کے بی بی کو غور سے دیکھا، دیکھ کے کہنے لگی بی بی برا نہ ماننا، تم مدینے کی ہو سکتی ہو، میری شہزادی نہیں ہو سکتی۔ کہ تو کہتی تھی پہچان لوں گی، کہ وہ تو اب بھی کہتی ہوں۔ تو کہا پہچان میں ہی ہوں زینب۔ کہا نہیں آپ نہیں ہیں۔ کہ میں ہی ہوں۔ کہ نہیں ہو۔ کہ میں کیوں نہیں ہوں؟ کہ اس لیے کہ تمہارا سر کھلا ہے، تم یزید کی قید میں ہو، نہ میری شہزادی کا سر کھل سکتا ہے نہ یزید کی قید میں۔ کا کیوں؟ کا اس لیے میری شہزادی لاوارث نہیں ہے، 18 بھائیوں کی بہن ہے، جن میں عباس جیسا بھائی، عباس علمدار، جن میں عباس جیسا بھائی۔ بی بی نے کہا یقین کر میں ہی ہوں۔ کہا نہیں میں ہی ہوں۔ نہیں مانے گی کیسے؟ علماء فرماتے ہیں کہ ہند نے کہا بی بی مان لوں گی، دلیل دو۔ کہ کیسی دلیل چاہتی ہے؟ ہائے حسین، کہ کیسی دلیل چاہتی ہے؟ کہ جب میں مدینے میں اپنی شہزادی کے حضور تھی، ان کی کنیزی میں، تو میں ان سے قرآن پڑھا کرتی تھی، تو میں ایسے ریل پر قرآن رکھ کے بیٹھی رہتی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا تھا جب میری شہزادی کی سواری آتی تھی، قرآن ریل سے بلند ہو جاتا تھا۔ بی بی نے کہا منگوا قرآن۔ قرآن لایا گیا، ریل پر رکھا گیا، ادھر زینب اٹھی، ادھر قرآن بلند ہوا، ہند قدموں پر گری۔ بی بی یہ کیا ہوا؟ اماں کا گھر اجڑ گیا، میرا حسین کند خنجر سے مارا گیا، ارے میرا اکبر برچیوں سے مارا گیا، میرے عباس کے بازو کٹ گئے، میری ردا چھن گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جادت الحسين صلواتك عليه وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم اجعلنا من الباكين في عزاء الحسين علیہ السلام. گزارش سورت فاتحہ برائے مرحوم مغفور جناب کاظم علی خان صاحب.